ममलिकत सदर डॉक्टर आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी हैं इस तकरीब के मनासिर बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऐवान सदर में मरकजी तकरीब इस वक्त जारी है। पूरी कौम आज अपना जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मना रही है। आज दिन का आगाज मसाजिद में मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। इस पुरवकार तकरीब में शामिल हैं और हम उन सब पाकिस्तानियों को भी खुशामदीद कहते हैं। ये सब्ज हिलाली परचम पाकिस्तानियत की पहचान है। ये हमारी पहचान और हमारी उमंगों का तर्जुमान है। हम इसी की निस्बत से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। इस परचम को फिजाओं में सरबुलंद करने के लिए 6 आजाद कश्मीर रेजिमेंट की परचम पार्टी कौमी परचम लेकर डाइस की तरफ बढ़ रही है। इसकी क़यादत हवलदार दानियाल आरिफ कर रहे हैं। ये परचम हमारा निशान है, हमारी आन है, हमारी पहचान है। इस देश की पाक फिजाओं में परचम लहराया जाता है, सीनों पे सजाया जाता है। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त सब्ज हिलाली परचम को फिजा में बुलंद कर रहे हैं। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हम इस परचम को सलाम पेश करते हैं।
خواتین و حضرات، ہم خوش قسمت ہیں جو آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اور ہم پہ لازم ہے کہ جد و جہد آزادی کی قربانیوں کو یاد کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں۔ اپنے بزرگوں کی اس امانت یعنی اس مملکت خدا داد کی حفاظت کریں اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ ہمارے اس چمن میں ایک طرف پنجاب کی سج دھج اور کشادہ دلی ہے، دوسری طرف سندھ کی مٹھاس اور دلداری ہے۔ یہاں ایک جانب خیبر پختونخوا کی مہمان نوازی اور بہادری ہے، اور دوسری طرف بلوچستان کی وفاداری اور وسیع القلبی ہے۔ یہاں گلگت بلتستان کی مہمانداری اور خندہ پیشانی ہے۔ یہاں کشمیر کی مستقل مزاجی اور محبت ہے۔ کشمیر جو کہ پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیر جس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ تقریب کو آگے بڑھائیں گے اور باقاعدہ آغاز کریں گے اس بزرگی والے رب کے کلام سے جس نے ہمیں اس عظیم مملکت سے نوازا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری سید صداقت علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہماری ہر بزم کا دستور ہے کہ مدح کی جائے اس ہستی کی جس کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق فرمائی۔ مدحت خاتم النبیین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں محترمہ زارا حیدری کو۔ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجرو سلی
تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو راز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے محیط میں ہوا، خواتین و حضرات، 14 اگست 1947 کو تخلیق پاکستان ہوئی۔ بہتر سے بہتر کی جستجو ہر لمحہ ہر گھڑی تعمیر پاکستان جاری ہے، اور تکمیل پاکستان تب ہوگی جب پاکستان کی شہرک پاکستان کا حصہ بنے گی۔ ریاست پاکستان کی جانب سے پاکستان کے سرکاری نقشے میں پورے کشمیر کو شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیری حق خود ارادیت حاصل کریں گے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ تخلیق پاکستان کیوں ضروری تھی اور تعمیر پاکستان کے لیے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے؟ ہماری ملکی قیادت اس سب سے بخوبی آگاہ ہے اور اس سلسلے میں ہماری رہنمائی پر مامور ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ میں اب درخواست کر رہا ہوں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قوم سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
चेयरमैन सेनेट मोहतरम, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़रा इकराम, अराकील पार्लियामेंट, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, अजीज़ान वतन और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आप सबको 74वां यौम आज़ादी मुबारक हो। 23 मार्च वो दिन था 1940 में जब हिंदुस्तान में मुसलमानों ने एक इरादा किया और करारदाद मकासद पास की। वो एक ख्वाब था और उसका मकसद, उसकी तकमील जो थी वो 14 अगस्त 1947 को वो पूरा हुआ। मुल्क बनाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बड़ी जद्दोजहद के बाद और सदियों के बाद आज़ादी मिले, मगर उसके बाद एक नई जद्दोजहद शुरू हुई और उस नई जद्दोजहद के अंदर तकमील पाकिस्तान की अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के ख्वाबों के मुताबिक और मुस्लिम उम्मा की अक्कासी करते हुए हुजूर अकरम मेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकारी के अंदर इंसाफ का एक वतन बनना था और बन रहा है और कोशिश हमारी जारी है। तो 14 अगस्त 2020 में मैं उस बात की अक्कासी, इस बात को वहां से उठाना चाहता हूं जिस सूरत की अभी तिलावत हुई, जिसके अंदर अल्लाह ताला अपने नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि जाओ और खुशखबरी दो उन लोगों को जिन्होंने आजमाइशों के अंदर भी अल्लाह को याद रखा और अल्लाह उनको नवाजेगा। तो आज मैं ये बात आपसे करना चाहता हूं, खुशखबरी की बात। मैंने बहुत ज़माना और बहुत दौर देखा जिसके अंदर हम अपने आप को कभी किसी चीज पर और कभी किसी चीज पर मलामत ही करते रहे, मगर वो खुशखबरी क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। जब वो बच्चा पाकिस्तान का 74 साल पहले पैदा हुआ तो ये तो अब उसकी जवानी आई है, उसने सीखा, उसने ठोकरें खाई, कहीं आजमाइशों से गुजरा, अल्लाह का शाकिर रहा। तो इस 74 साल में माजी करीब के 3 खुशियों की बात आपसे करना चाहता हूं, आजमाइशों की बात करना चाहता हूं जिसमें से आप गुजरे, और फिर पिछले साल की बात आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें से आप गुजरे। तो पिछले 74 साल में बहुत सारी मुश्किलात तो थी, मगर एक चीज के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल की, और मैं मुसल्लह अफवाज का और उन पाकिस्तानियों का जिन्होंने इसके अंदर कुर्बानियां दी उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। वो है दहशतगर्दी का मुकाबला। दुनिया की किसी कौम ने इस अंदाज से मुकाबला नहीं किया दहशतगर्दी का जितना पाकिस्तान ने, और जिस अंदाज से किया और जिस कामयाबी से किया। इस मामले में आपने दुनिया को सिखाया कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे होता है, और आप फिर अपने मगरिब में देखें कि बहुत सारे मुल्क और बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे ममालिक इसका मुकाबला कर नहीं सके और परेशान रहे। दूसरे, ये पहली बात मैं आपको कह रहा हूं जो आपने सीखी। दूसरे, आपने 35 लाख अफगान महाजरीन को अपने यहाँ पनाह दी, और मुझे आज तक ये बात याद नहीं कि किसी सियासतदान ने, किसी ने कहीं ये कहा हो, इस बात के खिलाफ कोई बात की हो, और वो मुस्लिम उम्मा के हवाले से हमारे भाई हैं और हमने दिल खोल कर उनको वेलकम किया, और आज भी 27 लाख मौजूद हैं। इसका जरा सा मुवाजना कीजिए आजकल मगरबी ममालिक के अंदर जहां महाजरीन को 100 महाजरीन को भी पनाह देने के लिए तैयार नहीं है, गर्क होने देते हैं समंदरों के अंदर मगर पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। ये आपकी जीत है, यह आपके किरदार की नफासत है। ये वो किरदार है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मुस्लिम उम्मा को समझाया। यह आपकी दूसरी जीत थी। तीसरी जीत आपकी ये थी, पिछले 74 साल की बात कर रहा हूं। तीसरी जीत आपकी ये थी कि आपने अपने अंदर से इंतहा पसंदी को खत्म किया, आपने जोड़ा, आपने कौमों को जोड़ा, और कौमों को जोड़ना उस इत्तेहाद की तलाश थी जो इत्तेहाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम से कहा था, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान। तो आपने अपने यहां इंतहा पसंदी खत्म की, और इसका नतीजा आपने देखा पिछले साल जब भारत के साथ भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो आपने नतीजा देखा कि इन तीनों वजूहात की बुनियाद पर,
اور عمران خان صاحب نے جو امن کے اعتبار سے پیغام دیا تھا بھارت کو، ان تینوں باتوں کے ساتھ جو آپ نے سیکھا، سارا پاکستان امن چاہتا تھا، پرائم منسٹر نے امن کا پیغام دیا، سارا میڈیا امن چاہتا تھا، لہذا اور باؤنڈری کے دوسری طرف ہمارے مشرق کے اندر سارا میڈیا، سارے لوگ، سارے سیاستدان جنگ کی بات کرتے تھے، تو لہذا قوم نے سیکھ لیا۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ خوشخبریاں ہیں کہ آپ نے سیکھا کیا، کن آزمائشوں سے گزرے۔ اب آتے ہیں پچھلے 2 سال اور پچھلے سال خاص طور پر عدلیہ سمیت ساری قوم نے، حکومت سمیت، پارلیمنٹ سمیت، ایک کرپشن کے خلاف بھی ایک علم بلند کیا۔ اس میں کنٹروورسیز ہو سکتی ہیں، مگر ایک نیت کا اظہار قوم نے کر لیا، جس کی عکاسی لیڈران پارلیمنٹ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑے زور و شور کے ساتھ کی۔ یہ آپ کی جستجو جاری رہے گی۔ مگر جیت کیا ہوئی؟ یہ کورونا وائرس کا مثال کے طور پر حملہ ہوا پاکستان پر اور دنیا بھر میں۔ اس میں دنیا اور پرائم منسٹر صاحب نے اور این سی او سی کی مدد سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے اپنی قوم کی فکر کرتے ہوئے، اپنے غریبوں کی فکر کرتے ہوئے، جس سے معاش کا بہت سخت نقصان ہو اور بھوک میں لوگوں کی جانیں جائیں۔ اچھا، یہ ڈیٹا بیسڈ بات نہیں تھی، یہ تھی اپنی خواہش کے مطابق اور اس درد رکھنے کے مطابق کہ جو عوام کا سربراہوں کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور میں یہ ڈیٹا کے اوپر اور عزم کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ طارق بن زیاد کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ طارق بن زیاد جب اسپین کے اندلس پہنچے اور اسپین میں پہنچے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلائیں۔ سارا ڈیٹا، ساری اسٹریٹجی اس بات کی ڈکٹیشن کرتی تھی کہ بھائی کشتیاں ہونی چاہیے، اگر جنگ ہار گئے تو پیچھے چلے جائیں گے۔ مگر یہ ایک ویژن اور عزم ہوتا ہے، ایک اس بات کا اظہار ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ نہیں، مشکل طریقہ ہے، مشکل راستہ ہے، مگر اپنی قوم کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے یہی راستہ اپنانا پڑے گا۔ تو یہ راستہ آپ کی لیڈرشپ نے اپنایا۔ میں عمران خان صاحب کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ دوسرا کام آپ نے کیا کیا، اور میری گفتگو پرائم منسٹر صاحب کے اس حوالے سے رہی، دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ جب مساجدیں ساری دنیا کے اندر بند ہو رہی تھیں، لاک ڈاؤن میں جا رہی تھیں، تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ مسلمان ایک ڈسپلن قوم ہے، وضو کر کے نماز پڑھنے 5 وقت مسجد میں جاتا ہے۔ اس ڈسپلن قوم کو ہی ہمت دلائیں کہ تم خود اپنے اوپر یہ ڈسپلن، سوشل ڈسٹینسنگ کا، طہارت کا، صفائی کا اور کورونا وائرس کے مقابلے کے اعتبار سے اپنی تراویحیں بھی جاری رکھو۔ آپ کا ملک دوبارہ دنیا میں پہلا ملک تھا جہاں پر یہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ آپ نے اپنی تراویحیں وغیرہ اور عبادتیں جاری رکھی۔ اور دیکھو، اللہ سے تعلق رکھا ہم نے۔ جب اللہ سے ہم نے تعلق رکھا تو ہماری جو کوششیں تھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، وچ واز اے رسکی سچویشن، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ دوسری یہ اس کے اندر آپ نے اپنے استحکام کے حوالے سے اور اپنے نظم کے اعتبار سے آپ نے اپنا وزن ڈالا۔ علماء، میڈیا نے مسلسل یہ تلقین کرتے رہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ ایس او پیز اختیار کرو، اور ابھی بھی ضروری ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ سب لوگ یہاں ماسک پہن کر آئے ہیں، ابھی بھی کورونا وائرس کا پورا مقابلہ ہم نہیں کر سکے ہیں، انشاءاللہ کر لیں گے۔ جو ہم نے سیکھا، جو ڈسپلن پیدا کیا، اس کی بنیاد پر کر لیں گے۔ محرم الحرام بھی آ رہا ہے اور اس کے اندر، اس مہینے کے اندر بھی انشاءاللہ اپنی احتیاطیں جاری رکھیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کا پہلے ان لوگوں کے ساتھ بھی تعزیت کر لوں جن کے لواحقین اس کے اندر فوت ہوئے، اور ان ڈاکٹرز، نرسز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کے اندر بڑی محنت کی۔ مگر یہ جیت کس طرح سے؟ یہ تو آپ نے کیا نا، مگر آپ دوسری قوموں کو دیکھیں۔ جب ہم نے ایس او پیز مساجد کے حوالے سے بات طے کی تو سب لوگ، کریٹیکل لوگ جو کرٹیسائز کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ قوم انڈسپلنڈ ہے، یہ قوم ان پڑھ ہے، یہ نہیں کر سکتی۔ تم دیکھنا یورپ میں اور مغرب کے اندر کس طرح سے ڈسپلن ہوگا، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں کے بیچز کے اندر وہاں کیسے لوگوں نے مظاہرہ کیا اور پاکستان کے اندر کیا مظاہرہ کیا۔ وی ور سرٹنلی بیٹر۔ یہ قوم کا اخلاق اور قوم کا تنظیم کے اعتبار سے ایک کنوکشن بہتر ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اسی کے اندر
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی بات نہیں ہوئی. دوسرے ممالک نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے. تو میں جو آپ کے سامنے خوشخبریوں کی ایک لمبی قطار اور چیزیں بیان کر رہا ہوں وہ اسی نیت سے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ جیسے جوان ہو رہا ہے تو بچوں کو اور بڑوں کو اور اپنی اولاد کو جس طرح سے میں تربیت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں وہ ہمت دلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم کر سکتے ہو, بیٹی تم کر سکتی ہو, تم میں طاقت ہے, نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے, تم تو یہ ہو, تم نے تو یہ غلطیاں کی. تو لہٰذا اس 14 اگست کو میں وہ خوشخبریاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سنت نبوی پر عمل کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہوں کہ مسلمان قوم اور خاص طور پر پاکستان کی قوم جو ہے وہ اٹھ کر جو کھڑی ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا, ٹپنگ پوائنٹ, اور میں بڑا مطمئن ہوں اس بات سے کہ یہ ہے ٹپنگ پوائنٹ, قوم بدل رہی ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی. دوسرا بڑی مثال جو جیت اس سال کی ہے اس کے اندر ایک احساس پروگرام. دیکھیں آئین کا ایک معاہدہ ہے سارے پاکستانیوں کے ساتھ کہ ان کی آئین نے ایک سوشل اور ایک سماجی پیکٹ ہے آئین کا اسٹیٹ کا عوام کے ساتھ, اور اس کے اندر ہے یہ فکر کرنا غریب کی, اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلنا. آپ نے احساس پروگرام آپ کے ملک میں ہوا جس کے اندر 1,69,00,000 لوگوں تک یہ رقم احساس کی پہنچی مشکل وقت میں. اچھا, مشکل وقت ہی وہ وقت ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا رشتہ دار اگر بیمار ہو, پریشان ہو, آپ مدد کرتے ہیں تو وہ بانڈنگ ہوتی ہے, وہ آپ کی محبتیں بڑھ جاتی ہیں. تو اسٹیٹ نے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی بانڈنگ کی ہے. یہ محبتیں یہ قوم متحد ہوئی ہے اس بنیاد کے اوپر, اور 1,69,00,000 لوگوں تک یہ احساس پروگرام جو بہت ٹرانسپیرنٹ, جس پر بہت کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, جس کے متعلق پرائم منسٹر صاحب نے مودی صاحب کو کہا کہ ہم سے ایک بات اگر ہم تمہارے شیئر کر سکتے ہیں تو یہ لے لو. یہ بہت اچھا ہم نے طریقہ کار اختیار کیا. وہاں پر اور یہاں پر کتنا فرق تھا. لاک ڈاؤن ہوا بھارت میں اور کروڑوں لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ تم پیدل جاؤ, 1000 میل دور تمہارا گھر ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں, تم جاؤ پیدل جاؤ. مگر یہ کہ یہ لاک ڈاؤن تو ہوگا. یہ ایلیٹسٹ لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی جس کے اندر غریب بڑی مشکلات سے گزرا. یہاں ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا اور ہم نے غریب کی فکر کرتے ہوئے احساس پروگرام کے ذریعے ان کے ساتھ محبتوں کا رشتہ بڑا کیا. اگر 1,69,00,000 خاندان تک احساس کے رقم پہنچی, یہ انہی کی امانت تھی, احساس کی اگر رقم پہنچی تو اس کا مطلب کہ 7-8 کروڑ افراد تک یہ بات ضرور گئی, کیونکہ ہر خاندان میں ہر گھر کے اندر 5-6 افراد تو ہوں گے جو اس سے مستفیض ہوں گے. ایک گھر میں 2 رقومات نہیں پہنچی. پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قومیں اگر غربت سے نکلتی ہیں تو 2 وجوہات سے نکلتی ہیں خاص طور پر, ایک تعلیم اور دوسرے صحت. صحت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اتنی تیاری کی آپ کی قوم نے, اتنی تیاری کی آپ کی حکومتوں نے کہ جو چیز آپ نے ہسپتال بنائے, بیڈز بنائے, میرے خیال سے کسی جگہ بھی 60 یا 70% سے زیادہ استعمال ہی نہیں ہوئے. تو تیاری آپ کی زیادہ تھی. کریڈٹ ٹو یور آرگنائزیشن کہ آپ نے یہ کام کیا. تعلیم کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں کہ کووڈ نے مجبور کیا اور بڑی تیزی سے ہماری تعلیم کی منسٹری نے اس پر, شفقت محمود صاحب انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا, اور یہ بات ٹی وی کے ذریعے بچوں کے گھروں تک تعلیم پہنچی, اور آئی ٹی کا سسٹم بھی اسی کے لیے بہتر کیا گیا. مگر تعلیم کی جب میں بات کروں تو سب سے بڑا اچھا راستہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے تیاری کی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ساری قوم ایک اچھے انداز سے اکٹھا ایک سوچ کے اعتبار سے آگے بڑھے گی, اور کنٹروورسیز کم ہو کر سب کا سٹینڈرڈ بڑھایا جائے گا. یہ کم سٹینڈرڈ ایک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کم کیا جائے, سب کا سٹینڈرڈ بڑھایا جائے گا. یکساں تعلیمی نصاب ایک پاکستانیت اور ایک مسلمان کو اچھا علم دے گی. اس کے ساتھ ساتھ 50,000 طلباء کو اسکالرشپس دی گئی, 50,000 ہائر ایجوکیشن کے لیے, یعنی سرپلس تھی اسکالرشپس. اور اس کے برعکس پہلے دیکھیے نا, آپ تو سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا, تو پچھلے تقریباً 17 سالوں میں کل 28,000 اسکالرشپس دی گئی تھی, یہ 50,000.
تو جو آپ کی قوم ترقی کرے گی، مضبوط ہوگی، غربت سے نکلے گی، اس کی دو وجوہات ہوں گی. صحت کا خیال رکھا جائے، ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے صحت کا کس انداز سے خیال کیا اور جو پیغام پہنچا اس کے اوپر عمل کیا، اور اسی طرح سے تعلیم کے اوپر. پھر میں اب بات کرنا چاہتا ہوں معیشت پر. آپ کی جیت گنانا چاہتا ہوں، وہ خوشخبریاں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو پچھلے سال آپ نے حاصل کی ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود کی. یعنی دنیا کے اندر یہ ساری چیزوں نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں کی. -20% GDP، -15% GDP، اور آپ کے یہاں کیا تبدیلیاں آئیں. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 20 ارب سے آپ 3 ارب پر لے کر آئے. زر مبادلہ کے ذخائر 8.5 ارب سے 12.5 ارب ہوئے. محصولات ٹیکس کے اعتبار سے ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود معیشت کی کمزوری جو ہوئی کووڈ کی وجہ سے، اس کے باوجود آپ نے 300 ارب آپ کا محصولات اور ٹیکس بڑھ گئے. ایک نیا کنسٹرکشن اور تعمیراتی پیکج آیا جو میں سمجھتا ہوں اکانومی کو بڑی تیزی سے ریوائیو کرے گا. اور اس کی عکاسی کہاں ہوئی؟ اس کی عکاسی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہوئی. جو مستقبل کے اعتبار سے امید لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے انڈیکیٹرز اچھے ہیں. یہ آپ پاکستانیوں نے دیکھا، باہر والا تو بعد میں انویسٹ کرے گا. یہ پاکستانیوں کو اپنی قوم کے اوپر، اپنے ملک اور اپنی معیشت پر جب بھروسہ ہوگا تو پھر وہ دکھاتا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے اس نے 40,000 کا ہدف پورا کیا، جبکہ دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز نیچے گئیں، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی. ماشاءاللہ مودی نے بھی اسٹیبل رینکنگ دی. اچھا، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پچھلے سال کی آپ کی جیت تھی کہ آپ نے 28 سے جمپ کیا. سیمنٹ کی پروڈکشن بڑھ گئی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت ایک کلائمب کی طرف جا رہی ہے، بڑھنے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ کووڈ کے باوجود ہے. یہ بہت بڑی جیت ہے، آپ کی مبارکباد کی مستحق ہے یہ قوم. اب میں آنا چاہتا ہوں کشمیر کے اوپر. 5 اگست یوم استحصال کے طور پر منایا. 5 اگست 2019 کو میں ہندوستان نے، بھارت نے آرٹیکل 370 کو رد کیا. وہ انہی کے آئین کا آرٹیکل تھا، وہ گارنٹیز دیتا تھا. ہمیں اس آرٹیکل سے اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، انڈیا کے آرٹیکل میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں مظالم بڑھے. ہندوستان نے اپنی نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی ہے. پرانی تاریخ کو مٹا کر نئے اوراق اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، جھوٹ سچ کے ساتھ. اور نتیجہ یہ ہے کہ مائنورٹیز کے حوالے سے ان کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے وہ، اور رجسٹریشن ایکٹ آسام کا، اس نے وہ بات شروع کی جس کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ بجائے آپ کے ملک نے کیا کیا، آپ نے ملک نے یونائٹ کیا اور یونائٹ کرنے کی کوشش کی. اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ڈس یونٹی پھیل رہی ہے. ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم چاہتے ہیں وہاں اسٹیبلٹی ہو، ہم چاہتے ہیں وہاں امن ہو، مگر جب وہ خود اپنے آپ ماچس ڈالتے رہیں گے اور تیل چھڑکتے رہیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم پریشان ہوتے رہیں کہ ہمارے نیبرہڈ کے اندر اگر یہ کام ہوگا تو پاکستان کو بھی نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ، حق خود ارادیت کا معاملہ، سلامتی کونسل کے اندر پچھلے سال کے اندر 4 یا 5 مرتبہ اس کے اوپر بحث ہوئی. تو پچھلے 55 سال کے بعد یہ بہت بڑی کامیابی ہے، آپ کی فارن پالیسی کی کامیابی ہے. ماشاءاللہ جس طرح سے پاکستان کی عکاسی کی گئی دنیا کے اندر، وہ لگتا ایسا ہے اور انشاءاللہ ہوگا کہ پاکستان اپنی معیشت بہتر کرتا جائے تو مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستانی لیڈرشپ کے ہاتھ میں لگتا ہے کہ اگر اسی راستے پر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر پاکستان اکٹھا ہے، کوئی اپوزیشن، کوئی گورنمنٹ، کبھی کوئی اس میں اختلاف نہیں ہوا. کشمیر کے معاملے میں ہم کشمیری بھائیوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو خود کہا ہے کہ ہی از دی ایمبیسڈر آف کشمیر ٹو دا ورلڈ، اور وہ اس بات میں جاری رکھیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص چائنا اور ترکی اور ملیشیا، سعودی عرب اور OIC نے بھی اس کے اوپر ریزسٹنس شو کیا. تو ان ممالک کا اور ان اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کا بھی اور سیکرٹری جنرل صاحب کا بھی، کہ کشمیر کی خود اداریت کے معاملے کو وہ پش کرتے رہیں گے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. اور کشمیر کے اوپر جس طرح سے آپ نے نقشہ پاکستان کا
کشمیر کی صحیح عکاسی کرتے ہوئے قائد اعظم کی ویژن کے اعتبار سے، علامہ اقبال کی فکر کے اعتبار سے نئے نقشے کا اجرا کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ اب کچھ ان چیزوں پر آ جائیں جو آپ نے کرنی ہے۔ یہ تو وہ خوشخبریاں تھیں جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا، اور میں پریشان ہو چکا ہوں وہ دیکھ دیکھ کر حال کہ لوگ نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں قوم کو، اور میرا فرض ہے اس بات کو اجاگر کرنا کہ تم ہو، آپ ہیں طاقتور، آپ میں وہ طاقت ہے، آپ میں وہ جستجو ہے، آپ میں وہ جذبہ ایمانی ہے کہ آپ اس قوم کو جس طرح سے اٹھا رہے ہیں، آپ یہ بہت عظیم قوم بنے گی۔ مگر اب میں ان چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہیں، اگلے سال پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ایک ہے عورت کا مقام معاشرے کے اندر۔ مثال کے طور پر میں نے کوشش شروع کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت کی وراثت کے حوالے سے، اور میں قرآن میں سے آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں، اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ تر کم ہو یا زیادہ، ایک متعین حصے کے طور پر موجود ہے، اور اس حق کو ادا کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ابھی یہ پاکستان کے اندر کچھ جگہوں پر ایسی کیفیت ہے کہ جہاں عورت کو پورا حصہ نہیں ملتا۔ دوسری بات، قائد اعظم نے بھی کہا کہ عورت اپنا صحیح مقام جب معاشرے میں پائے گی، یہ 52% یا 50% آبادی اگر یہ معیشت کے اندر اس کا فل کنٹریبیوشن ان ایکول بینیفٹس نہیں ہوگا تو وہ معیشت ترقی کمزوری کے ساتھ کرے گی۔ میں تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں، اتنی اچھی ان کی تعلیم کے اعتبار سے اتنی کوششیں، اور اگر یہ گریجویٹ کرتی ہیں تو کبھی کبھی کچھ پروفیشنل کالج میں 70 اور 80%، مگر ایکچوئل لائف کے اندر وہ یقیناً ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ خاندان کی پرورش کریں، وہ ذمہ داری بڑی ضروری ہے۔ مگر آئی ٹی کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے اب عورت گھر میں بیٹھ کر، یہ آئی ٹی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو پرانے وقتوں کی سلائی مشین دی جاتی تھی کہ عورت گھر میں بیٹھ کر اپنا روزگار تلاش کرے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے عورت کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ایمپاور کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ مغرب کچھ کہتا ہے، اس لیے کرنا چاہیے کہ اسلام کا اپنا طریقہ کار کے مطابق عورت کا ایک مقام ہے جس تک ہمیں پہنچنا چاہیے اور اس کو فریڈم دینی چاہیے۔ دیکھیے ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست کا کام یہ ہے کہ جو رئیس لوگ ہوں اور جو غریب لوگ ہوں، اوپر ٹیکس کرے اور نیچے ٹیکس دے اور اس کی حالات بہتر کرے، پھر یکساں تعلیم دے تاکہ ہر جنریشن میں آدمی محنت کر کے ترقی کر سکے، اور ان کو یہ ریاست کا کام ہی یہی ہے، اوپر سے نیچے لا کر ایک مکس کرتا رہے تاکہ ایک غریب بچہ بھی، اس کو بھی تعلیم کے وہی چیزیں موجود ہوں اس کے پاس، اور پھر ایکول اپارچونیٹیز، یکساں اس کو نوکریوں کا امکان ہو۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے افغانستان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو معاہدہ امن کے سلسلے میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہوا، اور طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا، اور افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ امن کا کوشاں رہا ہے۔ گوادر کے ساتھ جب آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو کھولا تو ماشاءاللہ افغانستان اگر میں امن آئے گا جو عنقریب ہے، تو جو سیکنڈ بیسٹ بینیفیشری افغانستان کے لوگ خود، اور دوسرا بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہے اگر اس کے مغربی بارڈر پر امن ہوگا۔ افغانستان کے بعد ساتھ ساتھ پھر میں پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کی اقتصادی راہداری کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑی ترقی ہو رہی ہے اور ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اور پاورٹی ایلیویشن ہے اس دور کے اندر بھی ہم آ رہے ہیں، اور یہ صرف پاکستان چائنا کا اکنامک کوریڈور نہیں ہے بلکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ایک تعلق اور امن کا اور ٹرانزٹ کا ڈیولپ ہوگا۔ میں آخر میں عدلیہ کا مشکور ہوں کہ عدلیہ کی کوشش بھی کرپشن کے حوالے سے اور جلدی حصول انصاف کے حوالے سے جاری ہیں۔ بڑی مشکل جنگ ہے یہ، جب کرپشن گھن کی طرح معاشرے کو کھانے لگتا ہے تو اس کے خلاف جدوجہد بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں آخر میں
نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پاکستانیت اور اسلام کے اعتبار سے اپنی جڑوں کو مضبوط کرو. طوفانوں کے اندر وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, پیر ان کے طاقتور ہوتے ہیں. تو لہذا جس طرف پاکستان جا رہا ہے وہ ایک ترقی کے دور ہے. وہ جو سلور لائننگ تھی کہ بھئی روشنی آئے گی, وہ روشنی آنا شروع ہو گئی ہے. لہذا اس 14 اگست کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک موڑ پر آیا ہے اور پاکستان کے اندر ہمیں اپنی طاقت اور ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو 74واں کی سالگرہ مبارک ہو. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم پاکستانیوں نے ہر مشکل, ہر آزمائش میں اللہ کی مدد کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. جنگ ہو یا قدرتی آفات, حادثات ہو یا دہشت گردی کے خلاف محاذ, ہم ڈٹے رہے. حالیہ کووڈ-19 کی وبائی صورتحال کے دوران پاکستانی عوام, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف, پولیس, فوج اور رضاکاروں نے جس جوانمردی اور ایثار کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. ہمارا سلام ان کے نام جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مسیحائی کا پرچم بلند رکھا, جنہوں نے اپنے ہموطنوں کو وبا کے سامنے تنہا نہیں چھوڑا, جو راستوں پر پہرے دار رہے, وہ جو شفا و مسیحائی کے علمبردار رہے, وہ جو ہر محاذ پہ وبا سے برسر پیکار رہے, وہ جو اپنے ہموطنوں کے لیے ہوشیار و بیدار رہے. سب کے نام قوم کا سلام. اس موقع پر ہم گلگت بلتستان کے ڈاکٹر اسامہ ریاض, سندھ کے ڈاکٹر عبد القادر سمرو, پنجاب کے ڈاکٹر ثنا فاطمہ, خیبر پختونخوا سے ڈاکٹر محمد جاوید اور بلوچستان سے ڈاکٹر محمد فاروق, پاکستانی نژاد برطانوی ڈاکٹر حبیب زیدی اور سعودی عرب میں کام کرنے والے ڈاکٹر نسیم چودھری سمیت ان تمام ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اور دیگر اہلکاروں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں, جن میں سے بہت سو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور جام شہادت نوش کیا. قوم کے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی بدولت یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں, ہم زندہ قوم ہیں. ایسے تمام پاکستانیوں کو ایک خوبصورت ملی نغمہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. میں دعوت دے رہا ہوں علی عباس کو. لا 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 لا. ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہے, ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے. ہم سب کی ہے پہچان, ہم سب کا پاکستان, 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 ہم سب کا پاکستان. ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے, ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے. ہم سب کی ہے پہچان, ہم سب کا پاکستان, 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 ہم سب کا پاکستان.
پر ہے چاند ایک ستارہ ایک ہے کلمہ بھی واحد پرچم بھی ہمارا ایک ہر دل کے افق پر ہے چاند ایک ستارہ ایک ہے کلمہ بھی واحد پرچم بھی ہمارا ایک ہم یک دل ہم یک جان ہم یک دل ہم یک جان ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان 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 ہم سب کا پاکستان لا 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 اخلاص یقین تنظیم ہے ملت کا منشور ہر جادہ و منزل پر ملت کے دل کا نور اخلاص یقین تنظیم ہے ملت کا منشور ہر جادہ و منزل پر ملت کے دل کا نور اللہ نبی قرآن اللہ نبی قرآن ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان 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 ہم سب کا پاکستان رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں ہم پر رب کا احسان ہم پر رب کا احسان ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان 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 ہم سب کا پاکستان لا 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 اسلام کے لشکر میں ہے قاسم سے فرزند اس ملک و ملت میں بچے بھی کڑی کمند اسلام کے لشکر میں ہے قاسم سے فرزند اس ملک و ملت میں بچے بھی کڑی کمند بوڑھے بھی جری کمان بوڑھے بھی جری کمان ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان 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 ہم سب کا پاکستان